جن صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جن صاحب ایک بات بتائیے کہ دیکھیں ایم او یو میرے خیال میں پہلے سائن ہوگا, کب ہوگا آپ بہتر سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. اس کے بعد ایگریمنٹ ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور میری تو رائے یہ ہے کہ پتہ نہیں انہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے, لیکن میری رائے تو یہ ہے کہ اتنا بڑا یہاں پہ واقعہ ہوا, وار زون کے اندر فیلڈ مارشل خود چل کے ایران چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس اے وار زون نا سر, اور آپ لوگ سمجھتے ہیں اس وار زون میں جانا کو خالہ جی کا کارتے نہیں ہوتا نا, سو اینی تھنگ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم. سو وہ رسک لیتے ہیں, جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بات چیت بھی کرتے ہیں, اور اب بات چیت وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ چیزیں جو ہے اسٹریٹن اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, سامنے کلیئرٹی آنا شروع ہو گئی. ایم او یو سائن ہوگا تو کب تک ہو سکتا ہے, بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے تو کب تک ہو سکتی ہے, اور ایگریمنٹ, فائنل ایگریمنٹ کب تک ہو سکتا ہے صحیح؟ دیکھیں اس پہ ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم شاید جلد اسلام آباد میں یہ ایگریمنٹ ہو جائے, اور 2 دن پہلے انہوں نے اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہا کہ آپ پاکستان جائیں, اسلام آباد پہنچیں. اور پھر اب آج جیسے یہ چیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے کھولنے کا اعلان ہو گیا, یہ مین چیز تھی جس پہ پوری دنیا کی نظریں تھیں, کیونکہ دنیا کا ہر ملک, ہر شخص اس سے افیکٹڈ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے 25 سے 30% آئل نکلتا ہے, 30% LNG ہوتی ہے, اور دنیا کا 30% جو ٹریڈ ہے 1/3 ٹریڈ اسٹریٹ آف ہرمز سے نکلتا ہے. ابھی صرف اعلان ہی ہوا ہے, ابھی شاید گھنٹہ 2 بھی نہیں ہوئے تو آئل کی پرائسز دیکھیں نیچے آ گئی. صحیح. امریکن کروڈ آئل جو ہے وہ 87 پہ آ گیا, 83 ڈالر پہ آ گیا, اور یو کے کا جو کروڈ آئل ہے وہ 87 پہ آ گیا. تو یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. جہاں تک دیکھیں وہ بات چیز باقی سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک ہے, تو جو میڈیا میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ 3 پیج کا ایک ڈرافٹ ایگریمنٹ بنا لیا گیا ہے, دونوں سائڈ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور امید کی جا رہی ہے شاید اسی سنڈے کو اس پہ کوئی ایم او یو سائن ہو جائے. اچھا. اور باقی ڈیٹیل بات چیت بعد میں ہوتی رہتی ہے. سو ایم او یو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سنڈے کو سائن ہو سکتا ہے. یہ میڈیا میں خبریں میں نے خود دیکھی ہیں کہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ شاید سنڈے کو یہ ہو جائے, اور امریکن میڈیا کے اندر یہ خبریں آئی ہیں, اور اس کے بعد پھر باقی بات چیت ہو جاتی ہے. اب دیکھیں وسعت ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ایران کے $20 ارب کے جو ہیں اس کو ہم دینے کو تیار ہیں, بٹ ساتھ یہ لکھا ہے کہ جو اس کے ایسٹ ہم نے فریز کیا ہوئے. بھائی آپ کو خیال رکھیں, آپ نے 100 سے 120 بلین ڈالر ان کا فریز کر کے رکھا ہوا ہے. تو میں خیال ہے یہ شروع میں کہا ہے انہوں نے, بعد میں اس کو جو ٹوٹل ان کے پاس پیسے انہوں نے فریز فنڈ کیے ہوئے ہیں وہ انہیں ریلیز کرنے ہوں گے. اور پھر انریچمنٹ پہ بات آئے گی کہ بھائی وہ جو 400-450 کے قریب بتاتے ہیں کلو گرام 60% انرچ کر کے رکھا ہوا ہے, وہ کہاں جائے گا, کتنے % کو اس میں سے جو تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کیا جائے گا, باقی کہاں رکھا جائے گا, اس پہ بات ہوگی. میزائل پروگرام پہ بات ہوگی, جو ویریس جیسے حزب اللہ ہے, ہوتیز ہیں, ایران میں ریزسٹنس موومنٹ وغیرہ ہے, سیریا میں ہے, عراق میں اور سیریا میں جو ان کو کہتے ہیں ایران کی پراکسیز ہیں, ان کے بارے میں بھی کمپریہنسولی بات ہوگی. اور اسرائیل کو تو دیکھیں, اسرائیل جو دیکھیں ان کے جو ہیں جوائنٹ چیف کے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کل کہ ہم کسی وقت بھی ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں, اندازہ لگائیں. بٹ آئی تھنک بیٹر سینس پرویلڈ, اور جو آج ٹرمپ کی آئی اسٹیٹمنٹ ہم نے اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ انف از انف, بہت ہو گیا, اور ایران ایک بہترین ملک ہے, بہترین لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم مذاکرات جو ہے ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور شکریہ ادا کیا انہوں نے تاریخی طور پہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا خاص طور پہ, اور ساتھ ہی جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کا. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے ہسٹورک مومنٹ ہے, یہ ایسا مومنٹ ہے جس میں پوری قوم کو فخر ہونا چاہیے, اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے تاریخ میں یہ دن بھی دیکھا کہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں, اسلام آباد پہ ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ میں. تو آئی تھنک پاکستان کی جو کریڈیبلٹی بنی ہے اس میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہوگا. ہم نے یہ تمام جو سکسیس ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے پاکستان کے اکنامک رائز میں, فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان کے خاتمے سے, اور ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک جی. جنرل صاحب, جنرل طارق رشید صاحب, مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ ایم او یو آپ کہہ رہے ہیں جناب اگلے 2 دن تک, یعنی کہ سنڈے تک ایم او یو سائن ہو سکتا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ, اور اس کے بعد پھر جناب نیٹی گریٹیز میں جائیں گے پھر دوبارہ. ابھی اوور آل ابھی دیکھا جائے تو آپ نے دونوں کنٹریز نے کسی حد تک ایگریمنٹ کر لیا ہوا ہے. سو ایم او یو اینڈ دین ایگریمنٹ, رائٹ. سو اس میں کتنا ایک ٹائم لگ جائے گا اس ساری ایکسرسائز میں؟ دیکھیے ایک براڈ فریم ورک ہوتا ہے نا, ان فریم ورکس میں ہماری جو ہے بات چیت پہ ایگری ہو گیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ہم نے کھولنے پہ ایگری کر دیا ہے,
اور امریکہ نے اگری کیا ہے کہ سینکشن ہم ہٹا دیں گے, ٹھیک, چاہے فوراً ہٹائیں یا گریجول ہٹائیں. یہ بات چیت تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے. دوسرا ہے کہ جی وہ انرچمنٹ آف یورینیم ہے کہ ویپن گریڈ انرچمنٹ نہیں کریں گے. پھر آ جاتا ہے کہ جو پڑا ہوا ہے Have they agreed to it? میں ویسے براڈر فریم ورک میں یہ باتیں ہوتی ہیں جی جی, کہ اور جو وہاں پہ 450 کلو گرام ہے اس کا کیا کرنا ہے جی, اور کس کے پاس رکھوانا ہے, اس کی کیسے کی جائے گی اس کو, اور پھر جو میزائل کیپیبلٹی ہے وہ کہاں تک. آلریڈی اسرائیل تو ہٹ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ رینجز کے ان کو اس قسم کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ بات پھر یہ ریجنل ڈائنامکس آ جاتے ہیں کہ حزب اللہ, حماس, ہوتیز, اور پھر ان کے جو اثر رسوخ ہے عراق میں, سیریا میں, اس پہ بات ہوگی. تو یہ براڈر چیزیں اگری کر کے پھر نیٹی گریٹی میں ڈیٹیل میں جب جائیں گے وہ بعد میں بھی سائن ہو سکتا ہے. اچھا, کوئی ٹائم اسپین آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ اتنے ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ کہ اگر تو یہ ایم او یو ہو جاتا ہے سائن, براڈر فریم ورک میں اگری کر جاتے ہیں دس سنڈے, جس پہ جو میڈیا میں امریکن میں آ رہا ہے کہ اس سنڈے کو ہو سکتے ہیں جی, اور ہمارے فیلڈ مارشل اس وقت بھی ہم بات کر رہے ہیں ایران میں جی, تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. دیکھیں کہ وار زون میں ایک ملک حالت جنگ میں ہے, دنیا کا کوئی لیڈر ادھر نہیں جا رہا, دنیا کا کوئی لیڈر کے اتنے کوئی اور پھڑکتا نہیں ہوتا, جا نہیں رہا فیلڈ مارشل اور آپ اور یہی انہوں نے مار کا حق میں دکھایا کہ آپ نے اٹیک پہ تو ہم پہ کر دیا ہے, اب جاتے کدھر ہیں آپ, ہم آپ کو گھر پہنچا کے آئیں گے. اور گھر پہنچایا ہمارے آرم فورسز نے لیڈ بائی فیلڈ مارشل صاحب, اور میرا خیال ہے کچھ جذبہ سچا تھا جی. اور ہمیں ایسی لیڈر کی جو تھی نا ملک میں کہتا ہوں اپنا رانا صاحب کے وہ ملک میں کمی تھی کہ جو اس کے پاس ریزالو ہو کہ اگر نیوکلیر پاور ہے تو اگر ضرورت پڑی تو چلائیں گے, ہمیں انڈرمائن مت کریں, ہم کسی کے خلاف جرانہ عزائم نہیں رکھتے. ہمارا بارڈر کراس کیا, ہم پہ خدا نہ خاصا جاری تسلط کرنے کی کوشش کی, ہم آپ کا پورا ہم سفایا کر دیں گے. ٹھیک, تو یہ ریزالو فیلڈ مارشل نے دکھایا, اور وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. دنیا اس بات کو اکنالج کر رہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں وہ کر بھی دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہ ریزالو پھر ٹرسٹ کہ دوسرا جب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جب انہوں نے ٹرمپ سے بات کی, ایرانی قیادت سے بات کی, تو ایک ٹرسٹ ابھرا. یہ ایران کے ساتھ بھی ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے اس کانفلکٹ میں, ہم نے ایران کو پورا سپورٹ کیا. اور جب اس نے اٹیک کیا گلف سٹیٹ پہ یا سعودی عربیہ, ہم نے اس کا مت کریں, یہ غلط ہے. آپ اسرائیل پہ کر سکتے ہیں, ادھر آپ کو کوئی جواز نہیں بنتا. گلف کنٹریز میں مت کریں. جی, اور امریکہ کے ساتھ جو بات کیا ان کے ساتھ بھی ہیں, پوری ان کی مدد کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹیل ہے وہ بھی اگر یہ ہو گیا تو میرا خیال ہے 1 مہینے کے اندر اندر اس کو بھی ڈیٹیل ایگریمنٹ کو بھی فائنلائز ہو جائے گا. اچھا. اور ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ سیز فائر کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑھا دیا جائے, تو اس نے کہا کہ نہیں, میرا خیال ہے اسی کے اندر بات چیت ہو جائے گی. وہ تو یہ کہہ رہا ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ بڑا ایگریمنٹ بھی اسی دوران ہو جائے, کیونکہ میں نے ویسے ایک پریڈکشن کی تھی, جی پتہ نہیں آپ دونوں اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کہ 15 مئی کو جانا ہے, 14-15 کو چائنا پریزیڈنٹ سے ملنا ہے. تو وہ میں نے ایک پریڈکشن کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی, یہ وار جو ہے اس کو کنکلوڈ کر لے گا امریکہ بفور گوئنگ ٹو چائنا. میں ایک کلپ دکھا دوں آپ کو, مجھے ضرورت اس پہ آپ کی انپٹ چاہیے ہوگی, ذرا کلپ دکھائیے گا. اور ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں یہاں پہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے یہ کانفلکٹ جو ہے جو ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان چل رہا ہے اس وقت, میری رائے یہ ہے, مجھے جو سمجھ آتی ہے بات کی وہ یہ ہے کہ جناب جب ٹرمپ وزٹ کریں گے چائنا اور چائنیز پریزیڈنٹ سے جب ٹرمپ ملیں گے, اس سے پہلے یہ سارا کانفلکٹ مجھے ریزالو ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. You agree with it, sir? دیکھیں رانا صاحب, آپ تو دیکھیں نا, آپ بھی این ڈی یو کوالیفائڈ ہیں, ڈی ایس رہے ہو ساڑھے, تو آپ ساری معاملات کو سمجھتے ہیں. دیکھیں نا وائس ایڈمنسٹریٹر صاحب تو ذرا دیر سے آئے تھے, آپ تو ہمارے سر پہ یو یوز ٹو ہوور on our heads like anything, sir. مطلب you were one of good and effective members of اس ٹائم میں, اور پھر ہم جیسے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ پھر ہم اکٹھے گئے تھے, سوڈان بھی گئے اور یو ایس بھی گئے, اور کتنا دیکھیں ان کی امریکہ کے این ڈی یو نے کتنا وارم ویلکم ہمیں, اور کتنا افیکٹو ہمارا وزٹ تھا. And we stayed at Bolling Air Force Base. یہ بولنگ ایئر فورس پہ رہے, اور بڑا کامیاب این ڈی یو کا ڈیلیگیشن تھا. یہ ہے گڈ میموریز آف دیٹ. تو دیکھیں یہ ٹرمپ صاحب باقی چاہیں گے, کیونکہ دیکھیں یہ ڈیل آف دی سینچری ہوگی, یہ تاریخی معاہدہ ہوگا. اسلام آباد ایکارڈ ہو جائے تو نتھنگ لائک, اور اگر یہ کر کے جاتے ہیں تو اتنا ہی ان کا وزٹ کامیاب ہوگا. اس میں ٹرمپ آ جائیں گے چائنا کا,
وہ تو کہہ چکے ہیں میں بالکل جانے کو تیار ہوں. نہیں تسی کی سمجھتے میرا خیال آئیں گے میرا خیال آئیں گے. اچھا. اور دیکھیں نا جب ان کے یہاں وہ کہہ رہے ہیں میرے عظیم دوست, تو عظیم جب دوست ہیں تو ان کے گھر میں آئیں گے, وہ ملنے آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. اور ہم نے وائس ایڈمنسٹریٹر صاحب مسکرا رہے ہیں نا بڑی دیر سے. نہیں میرا خیال دیکھو جی یہ سب اسپیکولیشنز ہیں, لیکن ایکسپیکٹڈ یہ ہے کیونکہ یہ ڈیل بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ڈیل آف دی سینچری ہوگی. جی ڈیفینیٹ. تو ڈیل آف دی سینچری ہے اور اتنا اہم ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایک عالمی جنگ کو روکا ہے. اس حد تک اس میں پوٹینشیل تھا ایکسپینڈ ہونے کا. تو اگر یہ صورتحال ہے اور اس کو اوورٹ کر کے روک کے جنگ بندی کرا کے ابھی اس کا کوئی ایکارڈ ہونا ہے جس کو ہم چاہیں گے کوئی اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ہو, اگر اتنا بڑا ایک سارٹ آف ایونٹ ہے تو اس میں سمٹ لیول ہی بنتا ہے بیسیکلی. تو میرا خیال ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ بھی آئیں گے اور یہاں پہ ایران کی طرف سے بھی ایکول پارٹیسپیشن ہوگی اسی لیول کی, اور پھر یہاں پہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا بیکاز یہ پیس نے ون کیا ہے نا اوور آل کانفرنس. بالکل صحیح. اگر پیس ہم اس ریجن میں لے کے آ رہے ہیں اور پاکستان اس کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے تو آئی تھنک یہ اس سے بہتر تو صورتحال پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. بالکل ٹھیک. اس پورے ریجن کے کانٹیکسٹ میں. Once we reach close to the agreement, so there is a possibility کہ ٹرمپ بھی آ جائے پاکستان. یہی بات میرا خیال یہی ہے. ایسے ہی ہے نا سر. دیکھیں ہم نے تو تیاریاں شروع کر دی ہیں. سیکورٹی ادارے یہاں اسلام آباد میں پنڈی میں سارے جو ہے اس کی قسم کی اسپیڈ ورک سٹارٹ ہو چکا ہے, اور ہوپ فلی یہ ہوگا اور یہ تاریخی ہوگا, اور اس صدی کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا کہ آپ نے دو ملکوں کو ایک عالمی جنگ سے بچایا, اور ایسی جنگ سے بچایا جس میں پورے دنیا کا ہر شخص افیکٹ ہو رہا تھا. تو یہ بہت ہی اللہ نے کامیابی دی ہے, اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح کہا. دیکھیں قرآن شریف میں بڑا کلیئرلی دیا ہوا ہے کہ دنیا میں لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر اللہ تعالیٰ پلان کر رہے ہیں, اور ان کی حکمتیں اپنی ہیں, اور ان حکمتوں میں دیکھیں جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا مستقبل تابناک ہے. ہم نے صرف اپنے پاکستان کے جو ہے اس کے مستقبل پہ یقین رکھنا ہے, اپنے اندر سے کالی بھیڑوں کا صفایا کرنا ہے, اور مل کے پاکستان کو مضبوط اور اس کا تابناک مستقبل ہے اس کی طرف لے کے جانا ہے. ویری ٹرو جی, ویری ٹرو.